پاکیزہ روحوں کی محبت۔ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعثیت سے پہلے گئے اور کہا، میں آپ کی بڑی بیٹی زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ادب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہیں کروں گا جب تک اسے اجازت نہ لے لوں، یہ شرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس گئے اور فرمایا، تمہارے خالہ زاد بھائی تم سے نکاح کا کہتے ہیں، کیا تم اسے اپنے لیے پسند کرتی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مسکرا دی۔ حیا تھی یہ۔ زینب نے ابو العاص بن ربی سے شادی کی، جس سے ایک محبت بھری کہانی کا آغاز ہوا اور انہوں نے علی اور امامہ کو جنم دیا۔ یہ خوشی تھی۔ پھر ایک بڑا دشواری پیدا ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ابو العاص سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ عقیدہ تھا۔ زینب نے انہیں اپنے اسلام کی خوشخبری سنائی تو ابو العاص ان سے دور ہٹ گئے۔ احترام۔ زینب حیران ہوئی اور ان کے پیچھے گئی۔ انہوں نے کہا، میرے والد نبی بن گئے ہیں اور میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، کیا آپ نے مجھے پہلے بتایا یا مجھ سے اجازت لی؟ زینب نے جواب دیا، میں اپنے والد کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی، وہ صادق اور امین ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری ماں، میرے بھائی، میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب، تمہارے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان اور تمہارے دوست ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد سے بے وفائی کی صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور تمہارے والد پر الزام لگانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تم میری بات سمجھ سکتی ہو؟ تعمیری مکالمہ۔ زینب نے کہا، اگر میں نہ سمجھوں گی تو کون سمجھے گا، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہیں حق پر آنے میں مدد دوں گی جب تک تم اس کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سمجھداری اور برداشت تھی یہ۔ زینب نے اپنے وعدے کو 20 سال نبھایا، اللہ کے لیے صبر کیا۔ ابو العاص اپنی کفر کی حالت پر قائم رہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا۔ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، کیا آپ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ رحمت دیکھیں، زینب مکہ میں رہی یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو العاص قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اور زینب دعا کرتی رہی، یا اللہ، میں ڈرتی ہوں کہ ایسا دن نہ آئے جس میں میرے بچے یتیم ہو جائیں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ حیرت اور دعا۔ ابو العاص غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور قید ہو گئے۔ جب زینب کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا، میرے والد نے کیا کیا؟ انہیں بتایا گیا، مسلمان جیت گئے۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ جواب ملا، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجوں گی۔ یہ عقل مندی ہے۔ زینب کے پاس قیمتی چیز کچھ نہ تھی تو انہوں نے اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار نکالا جو وہ ہمیشہ پہنتی تھی اور اسے ابو العاص کے بھائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول کرتے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار دیکھا تو رو پڑے اور پوچھا، یہ ہار کس کا فدیہ ہے؟ جواب دیا گیا، یہ ابو العاص بن ربی کا ہے۔ یہ وفا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ شخص دامادی کے رشتے میں کبھی برا نہیں نکلا، کیا تم اسے آزاد کر دو گے بلا فدیہ اور زینب کو ان کا ہار واپس کر دو؟ انصاف اور تواضع دیکھو۔ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ صحابہ کا ادب تھا یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ہار دیا اور فرمایا، اپنی بیوی کو کہنا خدیجہ کے ہار کی حفاظت کرے، اعتماد ان کے اخلاق پر باوجود کہ وہ حالت کفر میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا، کیا تم زینب کو میرے پاس واپس بھیج سکتے ہو؟ ابو العاص نے کہا، ہاں، یہ ہوتی ہے مردانگی۔ زینب ابو العاص کو مکہ کے دروازے پر خوش آمدید کرنے آئی، جہاں انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے والد کے پاس جانا ہوگا۔ وعدہ نبھا دیا۔ زینب نے کہا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کہا، نہیں۔ سو وہ خاموشی سے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ آ گئی۔ یہ ہے فرما برداری۔ 6 سال تک زینب کے رشتے آتے رہے لیکن انہوں نے ہر رشتے کے لیے انکار کیا۔
ابو العاص کے لیے لوٹنے کی امید پر۔ یہ ہے وفاداری۔ 6 سال بعد ابو العاص قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ صحابہ نے قافلہ قبضے میں لے لیا، لیکن ابو العاص نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ابو العاص رات کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بجایا۔ یہ اعتماد تھا۔ زینب نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے؟ امید۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں بھاگ کر آیا ہوں۔ زینب نے کہا، کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اصرار اور وعدہ۔ ابو العاص نے جواب دیا، نہیں۔ زینب نے کہا، فکر نہ کرو، خالہ سعد بھائی کے بیٹے اور علی امامہ کے والد خوش آمدید۔ فضل اور عدل تھا یہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مسجد کی آخر سے زینب کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ یہ شجاعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ صحابہ نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ زینب نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ابو العاص سے دور کا رشتہ شمار کروں تو وہ خالہ زاد ہے، اور اگر قریبی رشتہ ہو تو میرے بچوں کے والد ہیں۔ میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ شخص سسرالی رشتے میں برا نہیں نکلا۔ وعدہ کرتا تھا تو پورا کرتا تھا، اور بات کرتا تھا تو سچ کہتا تھا۔ اگر تم اس کے مال کو واپس کر دو اور اسے چھوڑ دو تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن فیصلہ تمہارا ہے اور تمہارے حق میں ہے۔ یہ مشورہ تھا۔ صحابہ نے کہا، ہم اس کا مال واپس کریں گے یا رسول اللہ۔ صحابہ کا ادب ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، اپنے خالہ سعد بھائی کی مہمان نوازی کرنا، لیکن یاد رکھو ان کی قربت تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ رحمت اور شریعت ہے۔ زینب نے کہا، جی یا رسول اللہ، یہ اطاعت ہے۔ زینب نے ابو العاص کو خوش آمدید کہا اور کہا، کیا تمہارے لیے ہم سے جدا رہنا آسان ہے؟ کیا تم اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ یہ ہے محبت اور امید۔ ابو العاص نے جواب دیا، نہیں۔ انہوں نے اپنا مال لیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر ابو العاص نے لوگوں سے کہا، یہ لو تمہارا مال، کیا کسی کا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ یہ تھی ایمانت داری۔ لوگوں نے کہا، نہیں، تم نے بہترین وفا کی ہے، تمہیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ یہ ہے فطرت۔ پھر ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہے ہدایت اور نعمت۔ ابو العاص فوراً مدینہ روانہ ہوئے اور فجر کی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کل پناہ دی تھی، آج میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ خوبصورتی سے ہدایت دینا۔ پھر ابو العاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں زینب کے پاس جاؤں؟ محبت اور ازدواجی تعلقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ساتھ لیا اور زینب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور زینب باہر آئی تو ان سے کہا، تمہارے خالہ زاد بھائی تمہاری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، کیا تم انہیں قبول کرتی ہو؟ والد اور کفیل۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مسکرا دی۔ یہ تھی رضامندی۔ اس واقعہ کے سال کے بعد زینب کا انتقال ہو گیا۔ ابو العاص بہت شدت سے روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو صاف کر رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، یا رسول اللہ، زینب کے بعد میرے لیے اس دنیا میں کوئی رغبت نہیں۔ یہ تھی رفیق حیات کی محبت۔ اس حادثہ کے سال بعد ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ پاکیزہ روحوں کا ملن ہوا۔ اگر آپ یہ قصہ مکمل کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اعلیٰ صحاب پر درود سلام ضرور بھیجیں۔ اے مشتبہ زنبر فشاں پیکے نسیم صبح دم، اے چار اگر عیسیٰ نفس، اے مون سے بیمار غم، اے قاصد پرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی
اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار